نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمن کا 5واں رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رجل مومن کے اس تقریر کا تذکرہ کیا تھا جو اس نے فرعونی دربار میں کی تھی۔ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی منصوبہ بندی کی اور اس کے لیے باہم مشاورت کی کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے۔ ان فرعونی درباریوں میں ایک ایسا مومن آدمی بھی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، لیکن اس نے اس سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ فرعون اور اس کے حمیتی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس نے بڑی ہی دل سوزی اور درد بھرانا انداز میں ان لوگوں کو سمجھایا اور اس عمل سے باز رکھنے کی انہیں تلقین کی۔ ابھی اس رجل مومن کا بیان اور اس کی گفتگو، اس کی وہ دعوت، اس کی وہ تقریر اس رکوع میں بھی بیان کی گئی ہے، چل رہی ہے۔ چنانچہ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ وقال الذی آمن، مزید اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یعنی وہ رجل مومن، وہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میں تمہیں درست اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھلا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، ان کی تعلیمات کو قبول کر لو، یہی درست اور سیدھا اور کامیابی کا راستہ ہے، میرے پیچھے چلو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، یاد رکھو دنیا میں جو انسان کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، کوئی ظلم، زیادتی، بدمعاشی، کسی قسم کا بھی منفی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے عمل کے مطابق اتنا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا انعام و اکرام اور مہربانی ہے اپنے بندوں پر کہ وہ برائی کا بدلہ اس برائی سے زیادہ نہیں دیتا. جتنی برائی کی ہے اس سے زیادہ اللہ سزا دے. وہ تو منتقم ہے، وہ قہار ہے، وہ پورا غالب عزیز ہے. وہ کسی سے انتقام لینا چاہے جتنی چاہے سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کا عدل ہمیشہ قائم رہتا ہے کہ سزا بھی دیتا ہے تو صرف اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنا جرم ہو. جرم سے بڑھ کر وہ سزا نہیں دیتا. من عمل سیئۃ، جو کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو فلا یجزا الا مثلہا، نہیں اسے سزا دی جاتی، بدلہ دیا جاتا مگر الا مثلہا، اسی جیسا جتنا اس نے کیا اتنی سزا دی جاتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. اور جو انسان اچھا عمل کرتا ہے، اچھا کردار، اچھا رویہ، اچھی سوچ اور فکر اپناتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، یعنی اس کا وہ عمل ایمان کے نظریے سے ہو. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں لیکن پیچھے سوچ ایمان والی کار فرمان نہیں ہے، پیچھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. وہ دنیاوی عزت چاہتے ہیں یا اپنی دنیا سے جانے کے بعد اپنا نام روشن کر کے جانا چاہتے ہیں. کام اچھا کیا انہوں نے. مثلاً بہت سارے لوگ غیر مسلم ہیں، وہ بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں. آپ آج بھی آپ کی گلاب دیوی ہے وہ ایک ہندو کے نام سے پہچانا جاتا ہے، گنگا رام ایک ہندو کے نام سے پہچانا جا رہا ہے اور انسانیت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. لیکن یہ جو اس نے عمل کیا اس کے پیچھے سوچ اور نظریہ ایمان کا نہیں ہے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو نوجوان آج کا سوال اٹھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بہت سارے یورپین ممالک، چائنا کے لوگ، دوسرے ممالک کے لوگ بڑے با اخلاق ہیں، بڑا اچھا کردار ہے. اچھی بات ہے. دنیا میں دیکھیں اللہ نے ہر عمل کا ایک نتیجہ رکھا ہے، وہ نتیجہ تو نکلنا ہے لازمی طور پر. دنیا یہ دار الاسباب ہے، اسباب کے درجے میں جو انسان جو عمل کرے گا اس کے مطابق نتیجہ سامنے ہوگا. مثلاً ایک آدمی آگ میں ہاتھ ڈالے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اس آگ نے جلانا ہے، کیونکہ اللہ نے اس آگ کے اندر جلانے کا عنصر اور صلاحیت پیدا کر دی ہے. یہ سبب کے درجے میں قدرت اس کی اس سے اونچی ہے کہ وہ بعض اوقات دکھلا بھی دیتا ہے کہ دیکھو یہ آگ کے اندر جو جلانے کی تاثیر ہے یہ اس کی ذاتی نہیں ہے، ہم چاہیں تو اس کو سلب بھی کر لیتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی اس تاثیر کو اللہ نے سلب کر لیا، روک لیا. لیکن قانون الہی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے جو اثر رکھ دیا ہے، اب وہ ہنڈیا آگ مسلمان کی بھی ہنڈیا پکائے گی، غیر مسلم کی بھی ہنڈیا پکے گی. اس سے وہ اس کو استعمال کرے گا ایک طریقے سے تو اس کو بھی فائدہ ملے گا. اس دنیا میں جو انسان جیسا عمل کرتا ہے نا اس کے مطابق اسے بدلہ ملتا ہے. اگر آج وہ دنیا میں اچھا کردار ادا کر رہے ہیں تو دنیا میں تو اس کا بدلہ ہے، لیکن یہ عمل ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کے پیچھے جو نظریہ، جو سوچ، جو بنیادی فکر اس عمل کو آگے تک لے جانے کے لیے ہے وہ نہیں ہے. عمل تو بظاہر ٹھیک ہے لیکن پیچھے سوچ اور فکر جو ہے وہ صرف اپنی قوم کی بالادستی کی ہے. یہ صرف سوچ اور فکر ہے وہ جزوی طور پر ہے کہ اپنی ذات کو منوانے کی ہے، یہ اپنی ذات کو وہ نمایاں کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ذات تک وہ محدود ہیں. صرف مسلمان کے عمل کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے وہ اس دنیا سے گزر کر اگلے جہاں تک جاتی ہے، اس لیے اس کا عمل جو ہوگا اس کے اثرات بھی اگلے جہاں تک پہنچیں گے. یہاں دنیا میں بھی اس کے نتائج نکلیں گے اور اگلے جہان میں بھی نکلیں گے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کل قیامت کے دن بھی اس کا بدلہ اس کو دے گا. جی تو ایسے لوگوں کی دنیا تو بن گئی لیکن دنیا ہی تک ہے، آگے نہیں ہے.
لیکن مسلمان اگر عمل ہی نہ کرے، وہ دنیا کو بھی ٹھیک نہ رکھے، ایک اور بھی منفی سوچ پیدا ہوگی کہ مسلمان نے کہا بس صرف آخرت ہی ہے، اس دنیا کو تو چھوڑ ہی دو، اس دنیا کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ بھائی کام تو ہم نے اس دنیا میں کرنے ہیں نا، نتیجہ تو آخرت میں ملے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ نتیجہ لیتے وقت کوئی عمل کرنے لگ پڑے انسان، کام یہی کرنے ہیں، اچھا کام تو ہمیں یہی اپنانا ہے، اس کے نتائج لازماً یہاں بھی نکلیں گے۔ اگر غیر مسلم کے عمل کے نتائج نکل رہے ہیں تو مسلمان کے عمل کے کیوں نہیں نتائج یہاں نکلیں گے؟ یقیناً نکلیں گے یہاں بھی۔ اگر اچھا کردار، اچھی فکر، اچھی سوچ اچھا عمل کرے گا تو اس کا نتیجہ یہاں بھی نکلے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان نے کہہ دیا نہیں، دنیا میں تو ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہمیں آخرت میں ہی سب کچھ کرنا اور ملنا ہے۔ یہ اور غلط سوچ ہے جی، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمیں دنیا بھی اچھی بنانی ہے، ہاں جب دنیا اچھی بنے گی تو اسی کے نتیجے میں ہی اللہ نے مسلمان کے لیے آخرت کو بھی اچھا بنانا فیصلہ کیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی حسنہ بنا، ہماری آخرت بھی حسنہ بنا، دونوں حسنہ بننی ہے۔ مسلمان جماعت کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اسی بات کو کہا کہ بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ وہ رجل مومن کہتا ہے، کتنی پیاری اس نے نصیحت کی، اس نے کہا ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک يدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ویرزقون فیہا بغیر حساب، اور وہاں بدلہ جو ان کے نیک اعمال کا ہے، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جیسا کوئی عمل کرتا ہے اس کے مطابق بدلہ دیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ان کا نظریہ اور سوچ تھا وہ بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے مالک کی خوشنودی چاہتے تھے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ تو کیا اب رب سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی قدر کرنے والا نہیں ہے؟ اس سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے قدر کرنے والا، اس سے بڑا تو کریم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا تو منعم کوئی نہیں ہے، جس کے ہاں خزانوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کل قیامت کے دن جو اجر دے گا وہ بغیر حساب کے دے گا۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، انہیں رزق دیا جائے گا ان جنتوں میں بغیر حساب کے، جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا، وہ عمل کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے فضل کے مطابق ہوگا، اور فضل الہی اس کی کوئی وسعت نہیں ہے، کوئی اندازہ اور احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ اس عمل کا بدلہ یہاں دنیا میں تو دے دے گا جتنا کسی نے کیا ہے، تو ایمان والوں کو بدلہ اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں بغیر حساب کے جنتوں میں داخلہ ہوگا اور رزق ملے گا جس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بات سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو۔ مزید کہتے ہیں وہ رجل مومن، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، کتنی دل سوزی کے ساتھ وہ کہتا ہے، اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، دیکھو مجھے کیا ہوا، میں کوئی ایسے پاگل نہیں ہوں، میں تمہیں نجات کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں کامیابی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور تم ہو کہ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہو۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف، جہنم کی طرف تم مجھے بلاتے ہو۔ تدعوننی، اس کی مزید وہ وضاحت کرتا ہے، تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، دیکھو تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو اس قدر فضل اور انعام کرنے والا ہے، ایسا کریم مالک ہے جو ہمارا خالق ہے، میں اس کا ہی انکار کر دوں، تم یہ کیا چاہتے ہو؟ اور مزید یہ چاہتے ہو کہ اچھا اس کو ماننا ہی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے ان خداؤں کو بھی مانو، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں اس ذات کے ساتھ شرک کروں، شریک ٹھہراؤں ان خداؤں کو جو لیس لی بہ علم، جن کی معبودیت کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں، میں جن کو جانتا نہیں، اور جن کی معبودیت کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں، اور تم کہتے ہو کہ ان کو میں چلو اس خدا کو ماننا ہی ہے تو ان کو شریک بنا لوں، ان کو بھی مانوں جی۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، تمہارا حال تو یہ ہے، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اس ذات کی طرف جو عزیز بھی ہے، زبردست ہے، اس کی طاقت و قوت، اس کا غلبہ، اس کی دسترس ہر ایک پر ہے، کوئی چیز، کوئی کائنات کا ذرہ اس کی غلبے سے بچا ہوا نہیں ہے جی۔ اور وہ غفار بھی ہے، تمہیں سزا دینا چاہے تو وہ پوری قدرت رکھتا ہے،
لیکن وہ غفار بھی ہے۔ جب کوئی بندہ ساری زندگی چاہے نافرمانیاں کرتا رہے، اس کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگے تو بڑا غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے، بڑا کریم ہے۔ تو اس ذات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تمہیں بلا رہا ہوں کہ اس کے احکامات کی طرف آؤ، اس کی اطاعت کرو۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، یقیناً قطعی بات ہے کہ تم مجھے انما تدعوننی الیہ، تم مجھے بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو ان کی بندگی کی طرف، ان طاقتوں اور قوتوں کی طرف، ان سے ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو کہ لیس لہ دعوت، جو اس لائق ہی نہیں ہے کہ دنیا میں یا آخرت میں ان کو پکارا جائے۔ نہ دنیا میں پکارا جانا کوئی فائدہ اور سود مند ہے ان کو، اور نہ آخرت میں تمہارے وہ کام آئیں گے، کل قیامت کے دن بھی وہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو ایسوں کو پکارو، تم کہتے ہو کہ میں ان کی پرستش کروں، ان کی بات مانوں، چاہے وہ خود ساختہ معبود ہوں یا کوئی انسان اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھا ہو، تو میں اس سے ڈروں، اس کی اطاعت اور غلامی کروں۔ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ، اور یاد رکھو بے شک ہم سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے حضور ہم سب نے پہنچنا ہے ایک دن۔ وان المسرفین هم اصحاب النار، اور جو مسرفین ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، ظلم و زیادتیاں کرنے والے ہیں، وہ پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ہم اصحاب النار، وہ جہنم والے ہوں گے۔ آج میری باتیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں یہ تمہیں یاد آئیں گی۔ یقیناً ایک وقت جب اللہ کی گرفت آئے گی دنیا میں، جب اللہ کا عذاب آئے گا، اس کی گرفت آئے گی، اس وقت بھی یاد آئیں گی، اور کل قیامت کے دن بھی میری باتیں یاد کرو گے تم۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، انسان جو دوسروں کو سمجھاتا ہے نا، دعوت دیتا ہے، اور یاد رکھو یہ دعوت، یہ فکر، یہ کڑھن ہر مسلمان میں دوسرے انسان کے بارے میں ہونی چاہیے، اور یہ دعوت کا عمل ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ جماعت کے ساتھ جا کر دعوت دیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر ہی دعوت دیں۔ دعوت آپ اپنے ساتھ والوں کو اللہ کا پیغام سمجھاتے رہیں، اپنے گھر والوں کی تربیت کرتے رہیں، جس ماحول میں جہاں بھی جس جگہ میں بھی ہیں، اللہ کا پیغام دوسرے کے ذہن نشین کرنا، دوسرے کے دل و دماغ میں بٹھانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہ دعوت کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام جو اس نے سمجھا ہے وہ دوسرے کو سمجھائے، جو اچھی بات اس کے دل و دماغ میں اللہ نے بٹھا دی ہے وہ دوسرے کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے کوئی حلیہ، کوئی شکل و صورت، کوئی مقام و مرتبہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہر حال میں ہر مسلمان کے لیے یہ کام ہے۔ تو وہ کہتا ہے فَسَتَر، نہیں سمجھا کوئی، نئی بات اس نے مانی، لیکن اسے یاد آئے گی ایک دن۔ وہی نوجوان کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میری بات تمہیں یاد آئے گی، جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں نا، ان قریب تمہیں میری باتیں یہ سمجھ آئیں گی، آج تو تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی ان کے تیور میرے خلاف ہے۔ ظاہر ہے جو حکیم داعی ہوتا ہے نا، دعوت دینے والا، وہ اپنے مدعو کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی کیفیات بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس پر میری بات کا کتنا اثر ہے، کتنی غور سے یہ گفتگو سن رہا ہے، اس پر اثر ہو بھی رہا ہے یا اس کا ریئیکشن اس کے ذہن اور دل و دماغ میں آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان فرعونیوں پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، فرعون کے بھی تیور بدل رہے ہیں، اسے تو اپنی سرداری حکمرانی اور اسی طرح ان کے وزیروں مشیروں کو اپنا وہ اقتدار ہے وہ ان کے آڑے آیا ہوا ہے بات سننے اور سمجھنے کے لیے، تو اسے ڈر ہوا کہ اب یہ میرے خلاف کوئی تدبیر ہیلا اور کوئی سازش نہ کریں، مجھے بھی قتل کرنے، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اب مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اس لیے وہ کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں،
مجھے تمہاری بات، تمہارے اس تیور کا، اقتدار کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میرا رب ہی میری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، مجھے بھی وہ دیکھ رہا ہے، میری حفاظت کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اس مرد مومن کو ان کی ان مکر و فریب سے، ان کی خرابیوں اور برائیوں سے، جو اس کو سخت سزا دینا چاہتے تھے، اس سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، بس بچا لیا اللہ نے اس کو سیئات ما مکروا، جو انہوں نے ہیلے کیے اس کی بری سزا سے اللہ نے اس ایمان والے کو بچا لیا۔ ما مکروا، کیسے بچا لیا؟ حدیث میں آتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ یہ رجل مومن وہاں سے نکلا، اسے ڈر تھا کہ اب یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میرے تعاقب میں اپنے لوگوں کو ڈالیں گے، مجھے پکڑ کے سزا دینا چاہیں گے۔ اس نے جنگل اور پہاڑ کا رخ کیا، نکل گیا پہاڑوں کی طرف۔ فرعون نے اس کے پیچھے 1000 کے قریب فوج کو بھیجا کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ یا سخت سزا دو۔ قدرت کی تدبیر کو دیکھیں، وہ جتنے فوجی گئے ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے، کوئی پہاڑوں کی ان چوٹیوں سے گرے، کوئی پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر ہلاک ہوئے، اور جو بچ کر واپس آئے ان کو فرعون نے قتل کر دیا، اور یہ بدگمانی کی کہ تم نے اس کو خود چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم اس کو پکڑ کے میرے پاس نہیں لے کر آئے کہ تم اس کو چھوڑ کر اس کو بچا کر آ گئے۔ تو اس طریقے سے وہ سارا لشکر اس نے اپنا خود ہی تباہی و بربادی کی میں اتار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے مکر و فریب کی برائی سے، جو انہوں نے اس کے خلاف ہیلا سازی کی تھی، اس سے اس کو بچا لیا۔ اور خود فرعونیوں کو وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعونیوں کو بدترین سزا نے گھیر لیا، ہر طرف سے سزا ان پر گری۔ ایک تو یہ فوجی ہلاک ہوئے، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر چھوڑ کر کیونکہ روانہ ہو چکے تھے، وہ ان کے تعاقب میں نکلا، اور پھر دریائے کلزم میں وہ خود بھی غرق ہوا، اپنے لاؤ لشکر جو باقی ماندہ تھا اس کے ساتھ وہاں بھی تباہ و برباد ہوا، غرق ہوا۔ النار یعرضون، یہ تو دنیا میں سزا ملی کہ دنیا میں وہ تباہی و بربادی سے دوچار ہوئے، اس کے پیروکار بھی مارے گئے اور وہ خود بھی فرعون غرق ہوا، اور مرنے کے بعد جو زندگی آتی ہے جس کو برزخ اور قبر کی زندگی کہتے ہیں، اس میں بھی ان کو مسلسل سزا مل رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی النار یعرضون علیہا، آگ ان لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے اس آگ کے اوپر، آج بھی آگ کو ان آگ کے اوپر ان کو صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، غدوا وعشیا، صبح بھی اور شام بھی، یعرضون علیہا، اس آگ پر ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ النار یعرضون علیہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کے مطابق اللہ نے مثالی شکلیں، مثالی اجسام، مثالی صورتیں سیاہ پرندوں کی شکل میں اللہ نے جیسے اعمال تھے ویسی اللہ نے اجسام بنائے، اور ان میں ان کی روحوں کو ڈالا گیا، اور وہ سیاہ پرندے جو ان کو جسم دیے گئے ان کے اعمال جیسے تھے اس کے مطابق، ان کو صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، یعنی صبح و شام ان کو آگ کے جھلسنے کی سزا ملتی رہتی ہے آج بھی۔ یہ اس لیے آگے فرمانا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تمام اہل سنت والجماعت کے اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ قبر کے عذاب کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ واضح کیا گیا کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں کوئی منکر کہے کہ وہاں ہمیں تو کوئی جسم نظر نہیں آ رہا، یا وجود ان کا کہیں پڑا ہوا ہے، چاہے فرعون کا آج قاہرہ کے عجائب گھر میں وجود پڑا ہوا ہو، لیکن اس کا ایک مثالی وجود بھی اللہ نے قائم کیا ہے جس میں اس کی روح موجود ہے، وہ سیاہ پرندے کی شکل میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے جہنم پر، صبح و شام اس کو وہاں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو تکلیف و رضیت پہنچتی ہے۔ انسان کا یہ وجود تو بدلتا رہتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر 40 دن بعد انسان کے سیلز ٹوٹتے ہیں، نئے سیل بنتے ہیں، جی
اور ایک بچہ جو اس کے وہ وجود کے سیلز تھے، جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ سیل کتنے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، بدل چکے ہوتے ہیں، ختم، وہ پہلے ٹوٹ کے ختم ہو جاتے ہیں، نئے سیل وجود میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کا ایک وجود بنتا ہے اس کے اعمال کی بقدر، روح تو قائم رہتی ہے وہ، کیونکہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو جیسا اس کا وجود ہوتا ہے اس وجود کے مطابق اس میں روح ڈال کر اس کو سزا ملتی ہے، چاہے یہاں کسی منکر ملحد کو یہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن اب تو بہت ساری سائنس نے حقائق کو واضح کر دی ہے کہ انسان جو کچھ یہاں کر رہا ہے یا بول رہا ہے وہ عالم مثال میں یا اس کائنات میں وہ سب چیزیں ویسی شکل و صورت کے ساتھ محفوظ ہیں، وہ چیزیں باقاعدہ، وہ انسان موجود ہیں، ان کے اعمال موجود ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کسی آلے کے ذریعے سے اس فضا میں موجود اس ساری شکل و صورت یا اس ساری عمل کو کیچ کر کے آگے ٹیلی ویژن یا سکرین کے ذریعے سے دکھلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ساری شکل و صورت کیسے آپ نے آگے دکھلا رہے ہیں دنیا میں؟ آج امریکہ میں جو کام ہو رہا ہے، جو بات چیت عمل ہو رہا ہے، وہ آپ ایک آلے کے ذریعے سے کیچ کر کے دنیا میں دیکھ رہے ہیں جی۔ تو اس طرح وہ انسان کے تمام شکل و صورتیں موجود ہیں، تو ان کو پیش کیا جاتا ہے جن میں روح ڈال کر سیاہ پرندوں کی صورت میں جہنم پر ان کو پیش کیا جاتا ہے صبح و شام۔ اور جب قیامت ہوگی، یہ تو قیامت تک کا سلسلہ رہے گا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور پھر جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب پہلے سے سخت ترین سزا اور جہنم کے اندر ان فرعونیوں کو ڈال دو، داخل کر دو، ادخلوا آل فرعون، آل فرعون کو اشد العذاب، سخت ترین سزا میں۔ وَيَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اب جب وہ جہنم میں پہنچیں گے، وہ وہاں ان کے پیروکار بھی موجود ہوں گے، فرعونی ان کے پیروکار، یا اسی طرح دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے فرعون جیسے حکمران طبقہ آیا جنہوں نے دنیا میں ظلم و زیادتیاں کی اور لوگوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کا ساتھ دے کر انسانیت پر ظلم و زیادتیاں کی، ان کے کا استحصال کیا، ان کی حقوق کو غصب کیا، یہ سب کے سب کل قیامت کے دن جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ وَيَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اس جہنم میں باہم جھگڑیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو وہاں وہ کمزور طبقہ جو ان کا پیروکار بنا ہوا تھا، ان سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھا، وہ کہے گا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا میں تکبر و غرور کیا، مال و دولت یا عہدہ و اقتدار کی بنیاد پر وہ بڑے بنے ہوئے تھے، ان سے کہیں گے ضعفاء اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا تم ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ آج اس آگ کے عذاب سے کچھ ہمیں چھٹکارا دلا سکتے ہو؟ آج کوئی تمہاری سفارش، تمہارا کوئی روب دبدبا، تمہارا اقتدار کوئی کام آ سکتا ہے کہ ہمیں اس جہنم سے کچھ نہ کچھ تخفیف حاصل ہو جائے، کچھ نہ کچھ کمی ہو جائے، عذاب ہم سے دور ہو جائے؟ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ مستکبرین، تکبر کرنے والے، انا کل فیہا، نہیں، بے شک ہم سب اسی جہنم میں اب تو جلیں گے، ہم سب کا ٹھکانہ یہی ہے، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان یہ فیصلہ کر دیا، حکم جاری کر دی ہے بین العباد کہ یہ جہنمی ہیں جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، دنیا میں ظلم و زیادتی اور بدماشیاں کی۔ اب جب مایوس ہو جائیں گے آپس میں وہ ضعفاء مستکبرین سے، مستکبرین صاف جواب دیں گے کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ محض خیالی باتیں نہیں ہیں، آج سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم ان وڈیروں، ان بدماشوں سے تعلق قائم کرتے ہیں اپنے دنیاوی چند مفادات کے لیے، اور وہ ہمیں استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہم سے غلط ملت نعرے اور الیکشنوں میں ووٹ اور نہ معلوم کیا کچھ ہم سے کام کرواتے ہیں کمزور طبقے سے، تو کل قیامت کے دن پھر یہی صورتحال ہوگی جو قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اس لیے یہاں ہمیں ہر ظالم سے برات کا اعلان کرنا چاہیے، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، نماز میں تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر فاسق فاجر ظالم سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کو گواہ بنا کر یعنی ہر رات وتر کی نماز میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ،
لیکن پھر انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا اللہ سے عہد کیا۔ ہم وہاں تو کہہ کر آئے ہیں، رات کو تو ہم نے وطروں میں کہا کہ یا اللہ ہم ان فاسقوں فاجروں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، لیکن پھر انہی کے پیچھے اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ وہاں ایک دوسرے سے اس طرح جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو الزام دیں گے، لیکن جب مایوس ہو جائیں گے تو پھر سارے مل کر دروغے جہنم سے کہیں گے، جہنم کے نگران فرشتے سے کہیں گے، وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے جہنم کے دروغہ سے، ادعوا ربکم، تم ہی اپنے رب سے کچھ دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، ہم سے کسی ایک دن ہی عذاب میں تخفیف کر دی جائے، ایک دن ہی کچھ عذاب کم کر دیا جائے، ذرا اللہ سے عرض کرو۔ وہ کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح تعلیمات کے ساتھ؟ انبیاء کی تعلیمات تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ انبیاء نے تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہے گے کیوں نہیں پہنچایا تھا، تعلیمات آئی تھیں، لیکن ہم نے ان سے منہ موڑا، ہم دنیا کی عیش و عشرت میں ڈوبے رہے۔ تو وہ پھر دروغہ جہنم کہے گا قالوا فدعوا، پھر خود ہی دعا کرو، خود ہی مانگو اللہ سے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار تو راستے میں ہی گم ہو جاتی ہے، اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ جو ظالم ہیں، جو جنہوں نے ظلم کیا، مظلوم کی دعا تو اللہ بہت تیزی سے اٹھا لیتے ہیں، لیکن ظالموں کی پکار اور دعا اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے، راستے ہی سے ان کو رد کر دیا جاتا ہے، ان کو واپس کر دیا جاتا ہے، وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، فرشتے کہیں گے، وہ جہنم کے نگران فرشتے، کہ اللہ کو کیا پکارتے ہو؟ جن کو دنیا میں تم نے اپنا معبود بنا رکھا تھا انہیں پکارو، دنیا میں ان کی پرستش کرتے تھے نا، ان کے لیے سب کچھ کرتے تھے، تو آج ان کو پکارو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ جیسے پیچھے گزرا ہے کہ اس نوجوان نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ ان کی دعوت اور پکار لیس لہ دعوت، یہ تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا تھا نا یہ تمہارے لیے وَإِنَّ الْآخِرَةَ، نہ آخرت میں نہ دنیا میں کہیں بھی تمہارے لیے ان کی پکار جو ہے وہ کام آنے والی نہیں، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہ آخرت میں کام آئے گی نہ دنیا میں کام آئے گی۔ تو وہاں کہا جائے گا کہ انہی معبودوں کو پکارو، لیکن ان کا پکارنا کسی کام ان کو نہیں آئے گا، وہ تو خود بے بس ہوں گے۔ جیسے کہ ضعفاء اور کمزور، مستضعفین، مستکبرین کو پکاریں گے تو ان کا کوئی کام نہیں چلے گا سوائے ایک دوسرے پر لان تان کر کے۔ تو اس طریقے سے ان دو رکوعوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک رجل مومن کے اس بیان اور دعوت کو، تقریر کو یہاں ذکر کر کے در حقیقت ہم مسلمان جماعت کو اور اس وقت کی امت کو سمجھایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرعونی اعمال سے بچائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، تاکہ دنیا بھی ان کی بہتر ہو اور آخرت میں بھی یرزقون فیہا بغیر حساب کا مصداق بنتے ہوئے بے حساب اللہ کے رزق اور انعام انہیں حاصل ہو۔ وگرنہ دوسری صورت میں جو ان کے لیے سزائیں ہیں اللہ محفوظ رکھے، وہ آج کے بھی ان فرعونی اعمال کرنے والے، فرعون ایک گویا کہ ایک مثال ہے، وگرنہ اس طرح کا کسی کا بھی عمل ہوگا قیامت تک اس کے لیے وہی سزا ہے۔ قرآن یہاں جو یہ واقعات ذکر کرتا ہے یہ بطور مثال کے ہیں کہ فرعون نے اگر اس طرح کا کردار ادا کیا تو اس کے لیے سزا ہے، تو آج اگر کوئی فرعونی کردار ادا کرے گا تو وہ اللہ کی اس عذاب اور گرفت سے نہیں بچ سکے گا جیسے یہ نہیں بچ سکے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔